الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے انتہائی محترم بزرگوں عزیزوں، قرآن پر 3 طرح ایمان لانا فرض ہے. قرآن پر 3 طرح ایمان لانا فرض ہے، جو خود قرآن سے ثابت ہے. سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری اور یقینی وحی یقین کیا جائے. اس کی ایک آیت یا ایک حرف کے بارے میں یہ خیال میں رکھتا ہو کہ یہ قرآن جیسے نہیں ہے، وہ سارے قرآن کا منکر ہے. قرآن میں تحریف کی لوگ کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن کو ہر زمانے کا دستور نہیں سمجھتے. جو قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دستور میں پہلی بات کہ اس کے وحی ہونے پر ایمان، اور یہ ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی لکھنے والے کاتب صحابی ان کا امتحان دے دیا. یہ میں تو آپ سے بہتر نہیں کہتا ہوں، کوئی بڑا سے بڑا مفسر ہو قرآن کا، کوئی بڑے سے بڑا حافظ قرآن ہو، اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قرآن پر ایمان کی بقا کو مانگتے رہنا چاہیے. وحی والے صحابی آپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل موجود ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، وہ آپ پر وحی کے نازل ہونے کے اثرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے جہاں دیا ان کو وحی کے لکھنے کا ایک درجہ ملا ہے، اور آپ کا شہرت کا اور قرآن کے لکھنے کا ایک موقع ملا ہے. ہم دیکھیں تو صحیح ان کو اپنی بات پر زیادہ یقین ہے یا ان کو قرآن کی بات پر زیادہ یقین ہے؟ یہ بات سے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی ایسے دہریے ہیں جن کو لوگ بڑا علامہ سمجھتے ہیں، مگر ان کے دماغ میں شیطان نے یہ بھول بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں شیطان وہ اڈا بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں 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 آیتوں کی تفسیر اگر نہ کی جائے کیونکہ اس سے جو ہے فساد پیدا ہوگا یا اس سے اسلام دہشت گرد سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ وہ سارے قرآن کے منکر ہیں. قرآن کے کسی ایک مضمون کو یا ایک حکم کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ والا حکم زمانے میں چلنے والا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں. اس لیے میں نے غور کیا ہے کہ جن کے پاس قرآن کا حدیث کا علم تقوی اور اعمال کی پابندی کے بغیر ہوتا ہے، قرآن انہیں کی گمراہی کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ بھائی آدمی قرآن کو اگر سمجھ لے گا تو مسلمان باقی رہے گا، کوئی ضروری نہیں. مجھے 3 طرح سے قرآن پر ایمان لانا قرآن میں فرض ہے. پہلا حکم یہ کس پر ایمان لانا. اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اللہ کی بڑی یقین کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کفار مکہ اس کو آپ کی بڑی یقین کرتے تھے اور ان کے ساتھ حسرت تھا کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے. یہ ہمارے طائف اور مکے کی بستی کے کسی بڑے سردار کو دی جاتی اتنی فصیح اور بلیغ کتاب اور اتنا بلیغ کلام آپ کا فرمایا علی سورہ کوثر لٹکا دو لے جا کر اللہ پر کیا کہ بڑے 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 کلام لٹکے ہوئے ہیں جو اس وقت کے سالانہ مشاعرے میں بن کر آئے. فرمایا سورہ کوثر جا کے لٹکاؤ. وہ کوثر لٹکائے گئی، بڑے بڑے شاعروں نے اپنا کلام اتار لیا. آج محمد پر وہ آیت نمبر شروع ہے جس نے ہماری ساری تاریخ کو بلاوت ہو گئی. قال النبي صلى الله عليه وسلم علقوا يا سورة الكل علق كل الشعراء الذين معلقاتهم نزلوا. دیکھیں اس کا وحی پر کتنا ایمان ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ کافر مشرک
کو اس قرآن سے حسد ہے. حسد آدمی اسی سے کرتا ہے جس کو کچھ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ مفید ہے, کرتے ہیں کہ حسد کرنا جو ہے وہ ناجائز بلکہ حرام کہتا ہوں میں, تو حسد کو ناجائز کہہ کے گزر جاتے ہیں. میرے نزدیک حسد حرام ہے, کیونکہ حسد مومن کی نعمت کو ظاہر کرنے کی کوشش کو حسد کہتے ہیں. اس سے مومن کو اذیت ہوتی ہے, اور اذیت پہنچانا کسی کو حرام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کفار مکہ کے اوپر حسد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی نازل کیا گیا ہے. بستی کی بستی عقائد کی کسی بڑے سردار کو لیا جاتا ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن وہ آخری وحی یقین کرتے ہیں. مسلمان اگر کسی بات جانتا ہے تو میں نے کوئی کمان نہیں کہ آپ کہنے آدھی اللہ نہیں. اللہ نے امتحان دیا کہ دیکھیں تو صحیح عام صحابہ دیکھ کر یہ جو آپ کے پاس دیکھ کر گھڑی کے آثار دیکھ کر آپ کی گھڑی کو لکھ رہا ہے اس کا قرآن ایمان کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل نازل کیے یہاں سارے ماں کے جہاز میں اولاد کے بننے کے جتنے مراحل ہیں ان سب کو بیان کر کے آخر میں ایک آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین. اتنا جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کاتب الوحی کی زبان پر جاری کروایا ان کی زبان پر یہ جملہ اللہ نے جاری کرایا. تبارک اللہ احسن الخالقین آپ نے فرمایا, اس کے بعد آپ نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین. ہمارے استعارت سے کہ میں کہہ رہا ہوں تو صحابی نے کہا کہ نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں, میں ٹھیک ہے ایمان بار جاری کر دیا مگر یہ توہین پر آئیے. وہ صحابی وہاں سے مرتد ہوئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نہیں اللہ کے ذکر میں نہیں آتی, میری بات لکھ لی ہے, اس کی بات لکھ لی, اس کی بات اچھی لگی وہ لکھ لی. یہ سارا قرآن اسی طرح لکھا جا رہا ہے. ادھر ادھر کی باتوں کو جمع کر کے کہا کرتے تھے. یہ کہہ کر وحی لکھنے والے صحابی کاتب وہاں سے کھڑے ہو گئے. باہر نکل کر انہوں نے روایت میں ایک روایت میں انہیں خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں. آپ نے فرمایا اگر یہ بیت اللہ کا پردہ مل جائے تو اس کو قتل کر دینا ہے. کیا تھا مکہ مکرمہ میں ان میں سے یہ ایک وحی لکھنے والے کاتب جسے بے پاک کو نکال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے لیں گے کہ دیکھیں تو صحیح آپ کا وحی پر ایمان کیا. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو اس کی تلاوت کو صحیح کریں گے وہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. آپ سے غلط کر لیجیے جو لوگ جلدی پڑھ کر قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں تو آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. کیا بول رہا ہوں, جو لوگ اس کی تلاوت میں جلدی کرتے ہیں قرآن خود نبی کو حکم کرا ہے لا تعلیم قرآن آپ کا اندر جلدی میں بولتے اللہ یقرأ علیہ وحیو. آپ وسلم اس فکر میں ہوتے تھے کہ وحی جبریل پہنچا کر جا رہے ہیں, کہیں رہ نہ جائے اور کوئی حرف چھوٹ نہ جائے. آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنا چاہتے تھے. اللہ نے فرمایا آپ اس میں جلدی مت کیجیے, قرآن کو آگے سننے میں جمانا ہمارا کام ہے. ان علینا جمعہ قرآن. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی قرآن کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں میں آیت کا. قرآن کی تلاوت کا حق صرف وہ ادا کرنے پر ایمان رکھتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کی تلاوت کو عمدن بگاڑتے ہیں, عمدن کو یا سیون کو, اس لیے کہ سیون کو بگاڑتا نہیں ہے قرآن کو, لیکن عمدن لوگ قرآن کو بگاڑتے ہیں اور وہ جلدی کی وجہ سے. یہ صاف بات ہے کہ قرآن صاحب یہ کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت کا پورا عرض کر رہا ہوں, یہ قرآن پر ایمان وہی لوگ رکھتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا. الذین یتلون کیا ہے یتلون حق تلاوتی, حق تلاوتی صاف آیت ہے بالکل کہ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ اس پر ایمان ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت کو جو ہے خارج کا اور جو ہے فوائد کا اہتمام کرنا فرض عین ہے. قرآن کو اس پر ایمان لانا کیا رہا. تیسری بات اسی کے ساتھ کہ قرآن پر ایمان لانا اس کو فرمایا ہے جو قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچے, حرام کو
کو کہتا ہوں کہ آپ قرآن آپ حدیث پڑھیے، آپ کو صاحب معلوم ہوگا ایک صاحب سے آپ کی مجلس میں غیبت ہو گئی، آپ میں قرآن کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ جو قرآن کو جو غیبت کر رہا ہے، فرمایا وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. قرآن کے حرام کو حلال کرنے والا کو حلال کرنے والا، لیکن یہ حلال جو حرام کو حلال کے وہ مراد نہیں ہے. مراد وہ ہے اس سے جو قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس کو فرمایا کہ قرآن کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کے تین فریضے ہیں، 3 درجے ہیں مسلمان کے دل میں. اس کے وجہ ہونے پر ایمان، اس کی تلاوت کو درست کرنا یہ ایمان ہے، اور اس کے حلال حرام کا اپنے آپ کو پابند بنانا یہ قرآن سے شوق اور محبت ہے. میں عرض کرتا ہوں جو لوگ پورے سال قرآن کی تلاوت کا اہتمام پورے سال نہیں کرتے، اس پر رمضان کا قرآن بوجھل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. پورے سال قرآن کی تلاوت کا اہتمام رہے اور یہ واقعی صاف بات ہے کہ قرآن کی تلاوت میں نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت جہد کرتے ہیں. ہم آپ سے بہت تاکید سے عرض کرتے ہیں کہ قرآن لوگوں کو جمع کر کے سنانا خود صحابہ کرام کا آپ سے حاصل کا معلوم ہے. کافی بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، بیان کرتے رہے، لوگ بیٹھے رہے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو لوگ اٹھ کے جانے لگے. مجھے یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب میں بیان کر رہا تھا تو آپ کو سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے رحمت نہیں ہے، بیانات سے رحمت ہے. اس بات کی صاف علامت ہے کہ آپ کو شاعری کا شوق ہے، قرآن کا شوق. اگر کسی شخص کو کسی مضمون میں، کسی شاعری میں قرآن سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، اس کا ایمان پر اس کو قرآن پر ایمان نہیں ہے اور اس کا دل پاک نہیں ہے. یہ بالکل سب کی شکی قرآن سے دل لگاؤ، قرآن سے دل لگاؤ اور قرآن کو دوسروں کو سنایا کرو، دوسرے سنا کرو. اگر قرآن سنایا نہ جائے، سنا نہ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں صحیح اپنے علم کی روشنی میں صحیح سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اس کے بغیر ایمان میں زیادتی نہیں ہے. ایمان کی زیادتی کا ایک بنیادی سبب، بنیادی ذریعہ خود قرآن کے اندر قرآن کو دوسروں کو سنانا یہ خود ایمان کے امتیاز کا سبب. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فاذا تليت عليهم آیاتہ، اذا تتلو علیہم آیاتہ نہیں، اذا تتلو علیہم آیاتہ نہیں فرما رہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ. تلیت کا لوگ بتا رہا ہے کہ آپ قرآن دوسروں کو پڑھ کر سنائیں تو اس سے آپ کی ایمان ہوگا. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادت ایمان. وہی نے کہا سے یہ کہنا آپ نے نازل کیا گیا ہے، آپ کو سناؤں اللہ کا حکم ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں. اللہ کا نام کیا کہہ رہا ہوں. ہمیں اس بات کو بڑا افسوس اور غم ہوتا ہے اور لوگوں کی اس غلط رائے پر تعجب ہوتا ہے کہ قرآن ریڈیو پر سن لیا جائے، موبائل پر سن لیا جائے اور موبائل میں پڑھ لیا جائے. ہمیں اس بات کا بہت غم ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس مقمصے میں پھنسے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جھکتے آپ کا قلب وَيَنْقُلَ أَحَدٌ نُورًا عَظِيمًا تَلَأْلَأَ فِي وُجُوهِ السَّاجِدِينَ تَقَلَّبَ فِيهِ قَرْنًا فَقَرْنًا إِلَىٰ أَنْ جَاءَ آخِرُ الْمُرْسَلِينَ. اس شعر کو مفسرین نے بیان کیا ہے وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ والی آیت ہے. الذي أراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. آپ کا ساجدین میں جو تقلب ہے اس سے دو چیزیں
تفسیر میں لی گئی. من ذلك أخذ ایک آپ کا صحابہ میں گشت کرنا. أولا تجول النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. جبکہ آج کل کے بیچارے اناڑی قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر صرف کافروں کو ہدایت کرانے کے لیے آپ کو حکم ہے آپ تاجرین کے درمیان رہیں, آپ اپنے آپ کو جما کر ان کے درمیان بٹھائیں. ایک تفصیل ہے کہ آپ کا صحابہ کے درمیان گشت کرنا. دوسرا مطلب یہ ہے وہ دخل بغیر ساجدین کہ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے پورے شجرے میں, پورے نسب میں اور پورے سلسلے میں کہیں شرک نہیں ہے. آپ کا نور انبیاء علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا رہا اور ہر زمانے میں نبیوں سے نبیوں منتقل ہوتا رہا. وينقل أحد نورا عظيما تلالى في وجوه الساجدين تقلب فيهم قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسلين. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ نور عظیم یہ ہر زمانے میں انبیاء کی پیشانیوں سے انبیاء کی پیشانی منتقل ہوتا رہا اور ہر زمانے میں یہ منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ دنیا میں تشریف لے آئے. آپ اندازہ کر لیجیے ایسا منور قلب جس میں قرآن کو اتارنے کے لیے دو کام کیے گئے. جبرائیل کا آپ کو بھیجنا اور جبرائیل کا 4 مرتبہ آپ کے دل کو چیر کر زمزم سے دھونا. سمجھتا ہوں زمزم سے دھونے کی کیا مصیبت ہوتی ہے. دیکھیے جبرائیل آئے تھے آسمان سے حوض کوثر کا پانی لے کر آتے, جنت کا پانی لے کر آتے. حوض کوثر کا پانی حوض کوثر کا پانی ہے, لیکن جو پانی مجاہدے قربانیوں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے ان کی پیاس اور ان کی پانی پیاس سے نکلا ہے, اسی مجاہدے پر اسی ملت پر آپ کو بھی آنا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ زمزم کے پانی سے آپ کے قلب کی غذائی کا نصیحت کی نہ آسمان سے آ کر اور جو کوثر نہ لا کر زمزم کے پانی کا اور اختیار کرنا آپ کے قلب کی کو دھونے کے لیے قلب کو دھویا جا رہا ہے جو شروع سے لے کے آپ کے آنے تک انبیاء علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا آیا. آپ اسے نظر کر لیجیے اس قرآن کو اس میں اتارنے کے لیے 4 مرتبہ اس کو زمین میں دھویا گیا ہے. اس کو آپ لائن اتار کر کہتے ہیں کہ پھر مجھے آپ کے اتحاد پر مجھے افسوس بھی ہے, حیرت بھی ہے, تعجب بھی ہے. آپ کہاں سے لے گئے, کیا راستہ آپ نے اختیار کیا. کن فوج فلموں میں قرآن رکھ کر کہتے ہیں جائز ہے. آپ کی رائے پر مجھے تعجب ہے, میں اس میں حیران ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں ننگی تصویریں آدھے اسکرین پر صرف آدھا اسکرین پر ننگی تصویر آپ کہتے کوئی حرج نہیں ہے. مجھے آپ کے اتحاد پر انتہائی حرج ہے, انتہائی. صرف تسبیحات گانے کی تصویر پر اگر آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جائز چیزوں سے بھی کٹ جائیے. ایک صاحب نے استفتاء کیا کرام سے, استفتاء یہ کیا کہ کیا میں چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے میری, کیا میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے چائے منہ دے سکتا ہوں. قرآن کی قرآن کے ادب کی تلاوت آپ چائے سے بالغ ہو جائیے, منہ صاف کیجیے پھر تلاوت. آپ تلاوت کے دوران چائے کا گھونٹ نہیں لے سکتے. قرآن کی ہوتی ہے, قرآن کے ساتھ تلاؤ. خانی بہت پر چھپا ہوا ہے کہ ریڈیو پر قرآن کا سننا قرآن کے ساتھ قرآن کی بےحرمتی ہے, تلاؤ ہے, روکنا واجب ہے. پڑھنے والے کو روکنا واجب ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں جس کے صرف تسبیحات پر سبحان اللہ کا ذکر, اگر یہ آپ کی زبان ہے سبحان اللہ, اگر یہ آپ سے جائز چیز کو چھوڑنے کا اس سے تبدل کا حکم کر رہا ہے تو بتائیے قرآن کے تمام اذکار میں افضل ہے اللہ کے رسول کا کلام آیا ہے. اس کلام کو اس گندے موبائل کو جوڑنے میں کہاں تبدل پایا گیا ہے. آپ کو کسی نہیں کا بولتا ہوں جائز کام ہے لیکن تبدل کا حکم کر رہا ہے. آپ پوری طرح کٹ جائیے جائز چیزوں سے بھی جب آپ اللہ کا ذکر کریں. آپ افضل الذکر قرآن کو موبائل پڑھ کر کہتے کوئی حرج نہیں ہے, مجھے آپ کی اختیار کر رہے ہیں. ہو گئی ہے رسموں میں اور امت گم ہو گئی ہے جواز کی شکلوں میں, اور امت گم ہو
دیوالی طریقوں میں ان کو کوئی تمیز نہیں، ان کے اندر کوئی عقل نہیں اور ان کا کوئی دین نہیں، اور ان کے اندر قرآن کو خدا کی قسم کوئی ادب نہیں ہے۔ جو قرآن موبائل پر پڑھ رہا ہے، قرآن کی خدا کی قسم بے حرمتی کر رہا ہے، وہ انتظار کرے قرآن سے محروم ہونے کے خلاف۔ یہ اس بدعت کو خدا کے لیے اور اس گندے کام کو خدا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتل آپ کو شراب دیں گے، آپ کو پڑے گا کہ آپ تلاوت اسی میں فلم آ رہی ہے، اسی میں ایڈ آ رہے ہیں، اسی میں نئی تصویر آ رہی ہے، قرآن چل رہا ہے۔ انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ اگر آپ کے برتن کے پیشاب میں کوئی پانی پیش کر دے، آپ اگر آپ کو آپ کو قرآن گندی گلے پیش کیے گا کہتے جائز ہے، آپ کو کوئی پیشاب کرتے ہوئے پانی پیش کرنے کو چاہیے، آپ کریں گے کیا قیامت قائم ہوگی؟ سر میری مجھے دلیل کیا ہے، آپ قرآن کو دلیل کرنا آپ کا خیال نہیں ہے، آپ کو کوئی پیشاب کے برتن میں پانی پیش کرتے آپ تعلیم کریں تو تعلیمات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے بالکل کہ ایک وقت میں اس کے پر قرآن بھی آ سکتا ہے اور بیان بھی آ سکتا ہے اور آتا ہے، اور لوگ بیچارے ایسے عقل سے پیدل ہو گئے ہیں، عقل ایسی ماری گئی ہیں کہ ان میں کوئی قباحت انہیں محسوس نہیں ہوتی۔ میری بات جو سن رہا ہے وہ اس سے عہد کرے، اللہ کے واسطے سے عہد کرے کہ آج کسی مفتی سے بدنہ معلوم کرنے سے پہلے اپنے اللہ سے پوچھیے کہ آپ کے دل سے دعا کرتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی مفتی سے فیصلہ کریں، آپ جن سے پوچھیں آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا دل سے مانتا ہے تو مانتا ہے۔ اگر آپ کا دل مانتا ہے اس کو تو آپ کا دل ایمان سے یقیناً خالی ہے۔ آپ کا دل قرآن کی کوئی اہمیت ہے، آپ صادقہ مدارو خالی دیکھیے۔ نماز کے لیے نماز کے لیے تلاش کر کے جمع کرنا پڑتا ہے، گھروں پر جا کر پڑتا ہے۔ آج اجازت دے دیجیے کہ ہم اور سارنگی جا کر آگ جلا کر لوگوں نے بات جمع کرنا ہے، طریقہ یہود کا ہے، طریقہ نصارہ کا ہے، ہم اس سے اختیار نہیں کریں گے۔ فرشتے نے خواب میں آ کر سارنگی پھینک کر بتایا صحابی کو کہ اس کو استعمال مت کرنا، آپ کہاں سے کہاں گئے، سیرت اور سنت کو آپ نے کہاں دے مارا، اور آپ کے اتحاد اور آپ کی رائے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آپ کو ادب کی سارے حدود پار کر گئے ہیں جواب کے چکر میں۔ آپ کو کسی بھی کیا بول رہا ہوں، آپ ادب کی ساری حدود پار کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سنت کی اور سیرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو ساری حدود پار کر گئے ہیں۔ جواز کی جواز کی گنجائشوں میں آپ ساری حدود پار کر گئے ہیں۔ آپ کو وہاں وہ دھوئے جس میں کچھ نہیں ہے، وہاں وہ سارے میں کچھ نہیں ہے، وہاں وہ آگ جلا کر دھواں نکالا ہے۔ دلی کی آبادی کو بندے کر لو، نماز کے لیے آ جائے، آپ آپ کا سنبھال کے نہیں ہم نے استعمال نہیں کریں گے۔ طریقہ یہ سکھایا نصارہ کا ہے، تھوڑا سا عقل ہوش میں آؤ، بڑا صاحب کرتے ہوئے کرنا ہے عادت کا ہے حرام کا بیان۔ تین اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ قرآن پر ایمان لانا، ایک اس کا پڑھنے پر ایمان، ایک اس کی تلاوت کرنے پر ایمان، ایک اس کی اطاعت کرنے پر ایمان۔ تین اعتبار سے چلے انشاءاللہ۔ تو علم آپ ایسے بیٹھے فریاد کرتے ہیں، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا
فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك، إنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وثبت ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. يا من لا تراه العيون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعرف مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قدر الأمطار وعدد غرق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا أرض أرضا ولا شر إلا ويعلم ما في بعده ولا بعض إلا ويعلم ما في ظهره. إنا نسألك من خير ما سألك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وتلاوته آناء الليل وآناء النهار، آناء الليل وآناء النهار، واجعل لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم لا تجعل القرآن علينا حجة، اللهم لا تجعل القرآن علينا حجة، اللهم لا تجعل القرآن علينا حجة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس، وهوانا على الناس. يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، إلى من تكلنا، إلى من تكلنا، إلى يهود تكلنا، إلى النصارى تكلنا، إلى من تكلنا، إلى عدو يتجاهلنا، إلى عدو يتجاهلنا. أنت إن ملكته أمورنا، إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي. غير أن عافيتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلم عليه أمر
الدنيا والآخرة، أن تعز علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، 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 ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية الكواكب المجيد، اللهم واقية الكواكب المجيد، اللهم واقية الكواكب المجيد. اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى أعدائنا وأعدائك، اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى أعدائنا وأعدائك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك السلام. اللهم احفظ المسلمين، اللهم احفظ المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين من اليهود والنصارى والاعداء الدين، اللهم احفظنا المسلمين من اعداء الدين، اللهم احفظ المسلمين من اليهود والنصارى والاعداء الدين، اللهم احفظنا المسلمين من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ من رحمتك المغتاب من تحتنا. رضينا بالله ربا، رضينا بالله، نحن رضينا بك يا ربا، نحن رضينا بك يا ربا، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا. اللهم انا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد جميع ملائكتك ونشهد جميع انبيائك ونشهد جميع خلقك انا لا نشرك بك شيء، انا لا نشرك بك شيء، انا لا نشرك بك شيء. اللهم انا لا نشرك بك شيء، لا تكلنا الى غيرك، لا تكلنا الى غيرك. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك المختال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيا. اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد، اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وبركة نبينا محمد، وبركة نبينا محمد بالعكس والجنة ونصر. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والعافية فاعف عنا وعافنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن تغفر تغفر الجبار، اللهم إن تغفر تغفر الجبار، وإن تعقل لا لما، اللهم إن تغفر تغفر الجبار، إنك لا لما، اللهم إن تغفر تغفر الجبار، لك لا لما. اللهم إنا
ونستهديك اللهم إنا نستغفرك ونستهديك اللهم إنا نستغفرك ونستهديك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے حال پر اے اللہ تجھے رحم کا وعدہ کیا ہے اس عشرے میں اے اللہ زیادہ تیرے رحم کو مستحق نہیں ہے فرما کر امت کے حال پر رحم اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ تیرے سوا امت کا رحم فرما کر امت سے نگاہ بدن کو ہٹا کر اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ امت اختلاف میں گھری ہوئی ہے اختلاف میں گری ہوئی ہے آزائے دین پر غالب ہے یہ مغلوب ہے اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی برداشت ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی ابتلا سے نکال دے اے اللہ امت کی ابتلا سے نکال دے یا اللہ امت کے غلبے کے تو نے جو اسباب عطا فرمائے تھے امت کے غلبے کے جو نے شرائط عطا فرمائی تھی کرم فرما کر فضل فرما کر امت کو شرائط کو اتباع فرما دے تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے بڑھ دیتا ہے عالمی سطح پر امت مسلمہ کے قلوب کو اجتماعی طور پر اے اللہ خیر کی طرف پھیر دے امت کی ہدایت کے فیصلے اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے امت کی حفاظت اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما اے اللہ امت کی حق اعادت فرما اے اللہ امت کی حق اعادت فرما عالم میں چپے چپے پر یا اللہ تیری جماعتیں کام کو لے کر پھر رہی ہیں مدارس بھی ہیں مکاتب بھی ہیں مساجد بھی ہیں خانقاہیں بھی ہیں اے اللہ کسی درجے میں تیرا یاد امت پورا کر رہی ہے تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ تیری عبادت کو کوئی ادا کر نہیں سکتا تو عبادتیں تیرے فضل سے ہو رہی ہیں تو اسی فضل سے اے اللہ ان عبادات کے ذریعے پورے عالم میں السلام کے قائم فرما جہاں جہاں بھی مسلمان باطل کے نظر میں ہیں جو نصارہ کی اللہ اتنا میں پھنسے ہوئے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ نگاہ غضب کو ہٹا لے یا اللہ نگاہ غضب کو ہٹا لے وہ نصرات غیبیہ جو تو نے ذرے صحابہ اور انبیاء میں نازل کیے ہیں تو نے ان مددوں کا قیامت تک کے لیے وعدہ کیا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے لیے اپنے وعدوں کو پورا فرما اے اللہ امت کے اپنے وعدوں کو پورا فرما اے اللہ امت کے لیے اپنے وعدوں کو پورا فرما امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ طرح طرح کے مطالب اے اللہ امت پر ڈھائے جا رہے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ مجھے مسلمہ کی مدد فرما یا اللہ پورے عالم میں اس وقت جہاں بھی مسلمانوں کو مظالم اے اللہ کیے جا رہے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کی مدد فرما یا اللہ غیری نصرت شامل حال فرما اے اللہ غیری نصرت شامل حال فرما اے اللہ وہ ظالم جن کے دلوں پر کفر کی ابدی مہر لگ چکی ہے تیرے علم ازل میں ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے کرم فرما کر فضل فرما کر سارے عالم سے چن کر یا اللہ اس رکاوٹوں کو دور فرما دے یا اللہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے یا اللہ ہدایت عاجلہ دے دے اور ان کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ظالم کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور مظلوم کو اے اللہ مظلوم کی حمایت فرما ان کو ہدایت نصیب فرما اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما اپنے ذکر پر اور شکر پر حسن عبادت پر حسن تلاوت پر اور اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما اے اللہ اس کے تمام طبقات کو اس
دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما، ایک ایک امتی کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ کی قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، ملک بیرون ملک جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں سب تیری نظر میں ہیں، تیرے علم میں ہیں، تو نے جو انبیاء صحابہ کی نصیحت کر راضی میں نازل فرمائی ہے، تجھ سے درخواست ہے اے اللہ، تجھ سے ہاتھ جوڑ کر بھی مانتے ہیں، تو نازل فرما دے اے اللہ، اپنی قدرت کے ذات میں شرط ایسا ہی ہے، ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، قدرت سے کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، فرما کر قدرت فرما کر خدا کی نصرت نازل فرما، مدد پر جماعت کے رہبری فرما، جماعتیں گزر جائیں اے اللہ، دینی مداری قرآنی مکاتب قائم فرما، جگہ جگہ دینی مداری قرآنی مکاتب قائم فرما، امت کا ہمارے وزیر مجتمع فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما، کہ اس زمانے میں اسلام کے واحد یہی قلعے رہ گئے ہیں جن سے اسلام کی حفاظت ہے، جن میں مسلمان تیار کیے جاتے ہیں، اے اللہ ان کو باطل کی نظروں سے نکال کر اور ان کو باطل کی نظر اندازیوں سے اور باطل کی کوششوں کی حفاظت فرما کر پورے عالم میں اسلام کے قلعے قائم فرما، پورے عالم میں دینی مدارس قائم فرما، ان کے اوقات کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ اوقات تیری ملک ہے اور غیروں کی اس پر نظر ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر ایسوں کی آنکھوں کو پھوڑ دے، آنکھا کر دے جن کے دلوں میں دینی شعبوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے ہوں، یا اللہ یہ علم تیری امانت ہے، یہ مدارس تیری امانت ہے، تو اوقات کی حفاظت کرنا، یا اللہ ان کے مدارس کی حفاظت کرنا، ان کے مدرسین کی حفاظت کرنا، ان کے اساتذہ طلباء کی حفاظت کرنا، ان کے خدام کی حفاظت کرنا، ہمارے مدارس کی حفاظت کرنا، دیوبند اور اس سے بڑھ کر مظاہر اور جلوہ اور تمام شاہی اور جتنے پورے عالم میں دینی مدارس ہیں، یا اللہ یہ بنیادی مراکز ہیں سارے عالم کے مدارس جن کی شاخیں ہیں، کرم فرما کر اے اللہ اپنی نصرت خاصہ نازل فرما، اپنی نصرت خاصہ نازل فرما، یا اللہ وہ جو طلبہ فارغ ہوتے تھے، یا اللہ ہم سے درخواست کرتے ہیں ایسے متقی طلبہ اور ایسے متقی مدرسین اور ایسے متقی معلمین جو تیری حج میں تیرے خوف میں اور تیرے خشیے کے ساتھ مزین ہوں، اے اللہ ان مدارس سے مہیا فرما، اے اللہ ان مدارس سے مہیا فرما، ان کے ذریعے سارے عالم کی مساجد میں اے اللہ قرآن مکاتب قائم فرما، یا اللہ ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، امت کو قرآن سے شغف نصیب فرما، یا اللہ امت کو قرآن سے شغف نصیب فرما، یا اللہ تیری فضل سے تیری توفیق سے یا اللہ یہ قرآن ختم کیا گیا ہے، ہمیں شرم آتی ہے تم سے کہتے ہوئے کہ ہم نے قرآن ختم کیا ہے، اے اللہ تم معاف کلام تیری ذات سے کر کر آیا ہو ادا کر سکتا ہے، اے اللہ تو ہی سے پڑھ جائے گا۔ کتنا قلوب ایسے ہیں دنیا میں تو اس قلوب سے ظلمت ہے، اس قلوب سے خالی ہے، اے اللہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، اجرام کی توفیق دی ہے، کرم فرما کر مدد فرما کر ہمارے رشتوں کو معاف فرما دے، میرے کلام کو کوئی ادا کرنے والا نہیں، اے اللہ کرم فرما کر، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، ہمارے مقتدیوں کو پورے عالم میں جہاں جہاں قرآن پڑھا گیا ہے، یا اللہ ان جماعتوں نے قرآن میں تراجی کی سنت کو قائم کیا ہے، ان جماعتوں کا حرکت کے ذریعے ان تمام جزیات کو دین کے تمام شعبوں کو زندہ فرما دے جو ان کی غفلت سے ضائع ہو گئے ہیں، اے اللہ حرکت کے ذریعے
سارے عالم میں تراغیب کی سنت کو اور اس قرآن کے سننے کو عام فرما دے یا اللہ تمہاری تلاوت کو اس قرآن کی پڑھنے کو قبول فرما لے اے اللہ تو ذرا اگر وجود میں آیا ہو تو اس کی حاضری فرما تمہارے گورات برکات فرما یا اللہ اس قرآن کے ذریعے خود عالم قرآن زندگی کو زندہ فرما اس قرآن کے ذریعے سارے عالم سے قانونی زندگی کو قانونی قوانین کو ختم فرما کر یا اللہ قرآن کے قانون کو سارے عالم میں نافذ فرما اے اللہ مسلمہ کو اجتماعی طور پر قرآن کے احکام اس کے فرائض کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے قبول فرما قرآن سے اعراض کرنے شروع گردانی کرنے اور یا اللہ اس کی تلاوت و غلط کرنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ شرف نصیب فرما اس کی تلاوت کے لیے ہمارے دلوں کو پاک فرما اس کی تلاوت کے لیے ہمارے دلوں کو پاک فرما یا اللہ ہماری اس مسجد میں یا تمام عالم کی مساجد میں جہاں جہاں بھی قرآن پڑھا گیا ہے جہاں اے اللہ تیری جناب میں لوگوں نے اس کے بعد دعائیں کی ہیں ان سے بھی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ خاص طور پر حرمین میں یا اللہ وہاں کے قرآن کو اور وہاں کی تلاوت کو اور وہاں کی دعاؤں کو اے اللہ سارے عالم میں تمام اہل قبلہ کے حق قبول فرما اے اللہ وہاں زبان نے مسیحت کے ساتھ دعائیں کی ہیں وہاں طواف کرنے والوں نے دعائیں کی ہیں وہاں عمرے کرنے والوں نے دعائیں کی ہیں ان کی دعا میں ہمارا حصہ ڈال دے اے اللہ ہمیں یقین ہے انہوں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما یا اللہ حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ تمہارے طاقتوں سے اور اے اللہ تمہارے ہوتے نصارہ کی حضرت ذاتوں سے اے اللہ سارے عالم میں سارے مساجد کی وکالت کی اور حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ ایک قابل بات کا یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے کب حافظ اللہ ہے اس وقت کا کیا یقین ہوگا اگر مدد فرما کر تو نے اللہ کے لشکر کو اس طرح ذلیل کر کے اے اللہ کو بنی روح بنا کر برباد کیا ہے تو آج جلدی تو حضرت کے ساتھ ہے اس کے ہاتھ پر رہے سے لے کر تمام بلاد اسلامیہ تمام بلاد اسلامیہ جہاں جہاں میں دشمن مجتمع ہو کر اے اللہ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہوں تیرے سب علم ہے اے اللہ ہم طرح کے قابل نہیں ہے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ بات صاف ہے ہم اس طرح کے قابل نہیں ہے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے تو بغیر اس طرح کے ہم سے ہاتھ پر رحم فرما دے مسلمہ کو عالم پر ابتدا سے نکال کر اے اللہ اس کو عزت فرما اس کو غلبہ نصیب فرما تمام اعداء دین کو مغلوب فرما قدم پر مدد فرما نصرت فرما اے اللہ ہمارے اس مرکز کی حفاظت فرما اے اللہ کام کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ جتنی جماعتیں آج ملکوں میں جا رہی ہے جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائے اے اللہ بات دینی ہدایت قائم فرما علمی مراکز قائم فرما یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری مجھ سے درخواست ہے اے اللہ ہماری جس سے درخواست ہے تو نے دعوت کا تعلیم کا تزکیہ کا تدریس کا اس گھرانے سے بھی جو کام کیا ہے تو اس کام کو گھر کے قیامت تک کے لیے جاری ساری فرما اے اللہ ہماری اولادوں کے ساتھ اے اللہ قبول فرما ہماری اولاد کو قبول فرما ہماری اولاد کی اولاد کو قبول فرما جو دعائیں تو نے انصار کہتے ہیں نبی نے انصار کے لیے مانگی ہے اے اللہ ہم تجھ سے وہ دعائیں مانگتے ہیں انصار کے لیے جو انصار کے لیے دعائیں مسافر نے مانگی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس نے انصار کے لیے ان کی اولاد کے لیے مانگا ہے قیامت کے لیے اے اللہ ہم تجھ سے اپنی اولاد کے لیے اس کی درخواست کرتے ہیں ہماری اولادوں کے کام کے لیے قبول فرما اے اللہ ہم سے کوئی شخص دنیا سے ایسا نہ جائے کہ اس کی اولاد اس کی بہترین خلیفہ بن کر اور اے اللہ اس کام کی ذمہ داری کو اوڑھ کر دعوت میں عبادت میں تعلیم اور تعلیم میں ہماری اولادوں کو مشغول فرما یا اللہ تیری ذات مستغنی ہے دنیا تیرے ذات قبول کرے کوئی کمی نہیں ہے تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے سارے کے سارے ابراہیم کی طرح اور انبیاء کی طرح تیری عبادت کریں تیری الوہیت میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی تیری ذات تیرا دھار ہے سمجھ ہے مستغنی ہے تجھے کہیں کی ضرورت نہیں
نہیں ہے تو کرم فرما کر مدد فرما کر ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے ہماری بخش کے فیصلے فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ پھر ہمارے کاموں پر ہماری اعانت فرما اپنے ذکر پر اور شکر پر حسن عبادت پر حسن تلاوت پر ہماری اعانت فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں محض ان کے حسن کی لاج رکھ کر یا اللہ ان کی تمام مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے ہم سے دعاؤں کے متوقع ہے بہت لوگوں نے دعا نہیں کہا ہے مجھے کسی کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو عالم الغیب ہے اس دلوں کے حال سب سے واقف ہے اس کے دل میں کیا تمنائیں ہیں یا اللہ ہم سے زیادہ واقف ہے ہم اپنے حاجتوں کو اتنا نہیں جانتے تو ہماری حاجتوں کو جانتا ہے فرما کر فرما کر امت کی جائز حاجتوں کو پورا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو ظاہری باطنی ذوق کو دور فرما اے اللہ کینسر کے بیمار اور اے اللہ پریشر کے بیمار طرح طرح کی بیماریوں میں تیری عزیز امت مبتلا ہے تو کرم فرما کر تجھے شفا دینے میں کسی سب کی حاجت نہیں ہے اے اللہ ہم دوا کے بغیر تیری شفا کا یقین رکھتے ہیں کرم فرما کر مدد فرما کر امت کی بیماروں کی شفا کے فیصلے فرما یا اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت پیدا فرما اے اللہ جناب مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما یا اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں ہمارے اقارب میں متعلقین میں یا پوری امت میں یا اللہ ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما ہمارے اقارب میں ہماری قرابت داروں میں ہمارے گھروں میں ہمارے رشتے داروں میں عائشہ اقارب میں اور ہمارے دوستوں میں متعلقین ہیں پوری امت میں یا اللہ جتنے بھی اولاد ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے امر کن سے یا اللہ کی سب کی حاجت نہیں ہے تو اپنے امر کن سے ان پر اولاد نصیب فرما اپنے امر کن سے ان کے گھروں میں دعات اور دعایات پیدا فرما اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب کا اور جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما جنت الفردوس کا امت کے لیے فیصلہ فرما اے اللہ یہ 3 عشرے گزرے ہیں رحمت کا اور مغفرت کا اور اے اللہ جہنم سے آزادی کا ہم دل سے اس کی درخواست کرتے ہیں اس کے چند دن اور چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی گردنوں کو جہنم سے آزاد اے اللہ جو آجا خلاف نہیں ہے ہم تیرے وعدے بات دکھا کر تجھے دیکھ پاتے ہیں اے اللہ جو جہنم میں ڈال دے پوچھنے والا نہیں ہے داخل کرے تیرے نہیں ہے اللہ تیری ذات سمجھ ہے جہنم میں ڈال دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فرما کر فضل فرما کر امت کی گردنوں کو جہنم سے آزاد اے اللہ امت کی گردنوں کو جہنم سے آزاد اے اللہ ان رازوں کو جب قدر گزری ہے ہمیں نہیں ملی اگر اے اللہ تمہیں فضل عطا فرما قادر ہے تو ہمیں ٹھنڈے میں لگا دے تو ہمیں اپنے فضل سے اے اللہ ہمیں عطا فرما دے اس چیز کو ہم حاصل نہیں کر سکے یا اللہ تو اس کو اپنے فضل سے عطا فرما جو قدرت ہے تیرے خزانے بھرپور ہیں ساری کی سارے ملائکہ اے اللہ سب کے سب سے احمد راج والی جنت کا سوال کریں سب بھی تیری احمد کے خزانے میں کمی نہیں ہے اے اللہ تو بڑا سخی ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اتنا مبارک ختم ہونے سے پہلے امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے یقینی گردنوں کو جہنم سے آزاد اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ خصوصاً تیرے نبی نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس قرآن کے پڑھانے پر ہماری والدین کو جو دخل ہے اور ان کی خدمات اور ان کی فکر کو جو دخل ہے ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اس تاج کے کرانے میں تو نے وعدہ کیا ہے ہمارے والدین کو تو ان کو اس تاج سے محروم نہ فرما اور ان کی خدمت اور ان کے اس احسان پر اے اللہ تو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرما یہ ہمارے والدین کا پر احسان ہے جو نے ہمیں اس طرح متوجہ کیا یا اللہ کتنے والدین ہیں جو اپنے اولادوں کو اس خیر سے محروم کر کے اور ان کو دنیا میں اس کے جہل میں جھونک دیتے ہیں تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے اتنا والدین کے دلوں میں اس کا فکر پیدا فرمایا اے اللہ ان کو ہماری طرف سے اور پوری امت محمدیہ کی طرف سے اور قرآن کو باقی رکھنے کے اجر کے اعتبار سے یا اللہ تو اس کو عظیم عطا فرما اور اس پر ہدایت ہے
خیر مرحمت فرما، اپنا کرم اور فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو اپنے اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمین. چلو جی وطر ہوں گے بھائی، کھڑے جاؤ.